Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your Pakistan Studies lecturer, Midhat Abbas. Students, we have started chapter 1, which is ideological basis of Pakistan. Last lecture में हमने ideology की definitions देखी थी. So let's now continue. Ideology. Ideology मतलब नजरिया. नजरिया पाकिस्तान. We have studied, read, said a lot of times. Now let's take a look at the explanation कि इस नजरिए के पीछे background क्या है and what is the basis. कि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो तफसील है, वो हम किन बेसिक पॉइंट्स को लेके आगे चल सकते हैं. सो द फर्स्ट वन इज इस्लामिक वैल्यूज. नजरिया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का जो नजरिया है, उसकी जो एक बेसिक फाउंडेशन है वो है इस्लामिक वैल्यूज. इस्लाम, हमारा दीन, हमारा मजहब. सोसाइटी बेस्ड ऑन गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, वैल्यूज लाइक जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड टॉलरेंस. अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जब मुसलमानों ने अपना अलग मुल्क जो है वो डिमांड करना शुरू किया, उसकी जो एक मेन बहुत अहम रीजन थी वो ये थी कि दे वांटेड टू प्रैक्टिस. वो चाहते थे कि वो अपना मजहब, अपना दीन, इस्लाम खुलेआम बड़े आराम से प्रैक्टिस कर सकें, उसको प्रीच कर सकें, उसको फैला सकें और अपनी जिंदगी इस्लाम के जो सुनहरी असूल है उनके अकॉर्डिंगली गुजार सकें. अब जो इस्लाम की वैल्यूज थी ना, वो बहुत स्ट्रांग थी. जस्टिस, इंसाफ, इक्वालिटी, बराबरी, फ्रीडम, आज़ादी एंड टॉलरेंस, बर्दाश्त. ये वो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हमारे दीन के, जो हमें ना सिर्फ अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारना सिखाते हैं, बल्कि दूसरों को भी इसको इस तरीके से गुजारने की तलकीन देते हैं. सो यस, जिस सोसाइटी में, जिस मुआशरे में इंसाफ होगा, बराबरी होगी, हकूक पूरे किए जाएंगे, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त किया जाएगा, बिला वजह की बात पे गुस्सा नहीं किया जाएगा, और उसके साथ साथ अपनी बात कहने की आज़ादी होगी. सो ऑब्वियसली कौन इस तरह के मुआशरे में नहीं रहना चाहेगा. और ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये डिक्टेट किए किसने? हमारे मजहब ने, इस्लाम ने. सो पाकिस्तान के नजरिए के लिए ये एक बहुत अहम रीजन था. देन द मुस्लिम रिफॉर्मर्स. मुस्लिम रिफॉर्मर्स वो लोग जिन्होंने इस्लाम के लिए, जिन्होंने दीन के लिए बहुत ज्यादा काम किया, जिन्होंने दीन को फैलाया. अगर हम बात करें तो 2 नेशन थियोरी, जो 2 नेशन थियोरी है वो किसने स्टार्ट की थी या किसने दी थी? सर सैयद अहमद खान, अ मुस्लिम रिफॉर्मर एंड अ स्कॉलर, जिन्होंने 18वीं सदी में मुसलमानों को अपने आप को बेहतर बनाने की तलकीन की. साथ उनके लिए बहुत सारे ऐसे काम भी किए, यूनिवर्सिटीज खोली, कॉलेजेस खोले, ताकि वो अपने आप को एजुकेशन से, तालीम से आरास्ता कर सकें और उसके बाद अपनी आगे की जो सफर है वो तय कर सकें. क्यों? क्योंकि 18वीं सदी वो सदी जब ब्रिटिशर्स, जो अंग्रेज थे, वो हुकूमत कर रहे थे बड़े सगीर के ऊपर. सो उनके नीचे जो मुसलमान है वो दब के रह गए थे. एक तरफ जो थी वो हुकूमत थी अंग्रेजों की, दूसरी तरफ सुपीरियरिटी थी फ्रॉम हिंदूज, क्योंकि हिंदूज बीइंग अ सेपरेट नेशन बिकॉज ऑफ देयर सेपरेट रिलीजन अपने आप को सुपीरियर समझते थे और हर वो ऐसी कोशिश करते थे जिसमें वो मुसलमानों को दबा सकें या नीचा दिखा सकें. सो यस, सर सैयद अहमद खान गेव द 2 नेशन थियोरी. इस थ्योरी का क्या मकसद था? 1867 में दी गई. 1867 was the year when this 2 nation theory was given. इसमें ये कहा गया कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर 2 separate nations that cannot be merged together. कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग कौमें हैं और इनको हम इकट्ठा नहीं कर सकते, इनको हम मिला के नहीं रख सकते. Why? Excellent, because of the religious basis. देखें, जब मजहब अलग होगा तो जिंदगी जीने का तरीका अलग होगा. जब जिंदगी जीने का तरीका अलग होगा तो आप किसी भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकते जिसका रहन सहन, जिसका खाना पीना, जिसका मजहब. इमेजिन, गॉड फॉरबिड, लिविंग इन अ प्लेस जहां आप अजान सुन ना सको, अजान दे ना सको. सो यस, देयर वर टाइम्स जो मुसलमानों ने बड़े सगीर में ऐसे फेस किए थे, व्हेन दे वर ऑप्रेस्ड रिलीजियसली एज वेल. सो यस, दिस थ्योरी केम अप और इससे बना पाकिस्तान का नजरिया. ये आइडियोलॉजी, this was founded that Hindus and Muslims are 2 separate nations. इस 2 nation theory को आगे लेके कौन चला? 1879 मौलाना जमालुद्दीन अफगानी, one of very learned Muslim scholars, he was the one जिन्होंने 2 nation theory को सपोर्ट किया और सैयद अहमद खान की इस सोच को आगे बढ़ाया और फैलाया. Then came 1890, 1890, उसमें मौलाना अब्दुल हलीम शरर, he was the one जिन्होंने मजीद इस 2 नेशन थ्योरी को प्रीच किया, जिन्होंने इस बात को सपोर्ट किया कि यस, मुसलमान और हिंदू 2 सेपरेट नेशंस हैं, इनके कल्चर्स डिफरेंट हैं, इनके रिलीजन्स डिफरेंट हैं, इनके रहने का तरीका, लाइफस्टाइल डिफरेंट है. सो दिस वाज अगेन सपोर्टेड बाय हिम. 1928 में मौलाना मुर्तजा अहमद, ही वाज द वन हु अगेन सपोर्टेड दिस थ्योरी. एंड फाइनली
1930 میں 1930 میں علامہ اقبال when he presented his dream of a separate homeland for Muslims, جب انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا خواب دیکھا اور اس کو پریزنٹ کیا, تو اس کی جو بیسس تھی it was this two nation theory. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ جہاں مسلمان انگریزوں کی حکومت میں اتنا اوپریس ہو رہے ہیں اینڈ ہندو جو کہ ابھی حکومت کا حصہ نہیں ہے یا ان کے پاس اتنی پاور اتنی طاقت نہیں ہے, اینڈ دے اسٹل ٹرائی ایٹ ٹائمس ٹو سبمرج دا مسلمس, تو یہ کیسے پاسبل نہیں رہے گا کہ when Muslims and Hindus will be living together in another country جہاں پہ انگریز نہ رہیں تو ہندو مسلمس کو جو ہے وہ سبمرج کرنے کی یا نیچے دکھانے کی کوشش نہیں کریں گے. سو دیٹ از وائی دے تھاٹ کہ a separate homeland for Muslim, نہ انگریز نہ ہندو نہ کوئی اور, مسلمان ایک الگ ملک میں رہے جہاں وہ آزادی سے اپنا مذہب پریکٹس کر سکیں, اپنی زندگی گزار سکیں اور اسلام کے اصولوں پہ گزار سکیں اور اسلامک ویلیوز کو سنبھال کے بھی لے کے چل سکیں. وائی؟ سوسائٹی, معاشرہ. جب آپ اکٹھے رہتے ہو تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو نہ چاہتے ہوئے بھی سبلمنلی آپ افیکٹ ہوتے ہو, چاہے وہ ایک بچہ ہو, چاہے وہ ایک جوان ہو, چاہے وہ ایک بوڑھا ہو. آپ جس سوسائٹی میں جس کمپنی میں رہتے ہو وہ آپ کو الٹیمیٹلی کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹ کرتی ہے. سو یس دیر واز اے پاسبلٹی کہ اگر کو ایگزسٹ کریں گے تو دیر وڈ بی اے ٹائم جہاں یہ ٹیچنگز جو ہیں وہ افیکٹ ہو جائیں گی. سو دس از واٹ مسلمز ڈڈ ناٹ وانٹ اینڈ دے ایکچولی پریزروڈ دا مسلم کلچر, اور انہوں نے اسلام کے کلچر کو سنبھال کے طریقے سے رکھا. دین came the social and the cultural conditions of Muslims of subcontinent. یہ وہ تیسرا ریزن تھا جس نے پاکستان کے نظریے کو سپورٹ کیا. کیوں؟ بیکاز اسلام ہیز ڈیپ امپیکٹ آن دا مسلم سویلائزیشن. ابھی جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ہماری زندگی, ہمارا معاشرہ, ہم لوگ خود اسلام سے بہت زیادہ امپیکٹڈ ہیں, بہت زیادہ اثر انداز ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے نماز پڑھنی ہے, ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے, ہم نے اپنی زندگی اس طریقے سے گزارنی ہے جیسے اسلام کہتا ہے. سو ہر واک آف لائف میں اسلام کی کوئی نہ کوئی پریچنگ ہے جس کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں. سو دیٹ از وائی اسلام ہیز اے ویری ڈیپ امپیکٹ آن مسلمس. مسلم کو ایگزسٹنگ ود ادر نیشنز پروٹیکٹڈ دا کلچرل ویلیوز آف اسلام. برے صغیر میں مسلمان ہندوؤں کے ساتھ بھی رہتے تھے, وہاں پہ ادر مائنورٹیز ور آلسو دیئر, سکھ تھے, جینزم تھا, پارسی تھے, بٹ the majority population was Hindus and that is why they were trying to overpower Muslims as well. But اس کے باوجود اتنی ساری minorities, اتنی ایک majority ہونے کے باوجود Muslims نے برے صغیر میں اسلام کو سنبھال کے رکھا اور اس کو آگے بڑھایا. اسلام is a democratic system. اسلام ایک democratic system ہے. Consultation, shura system is given importance to ensure the rule of law. اسلام میں اس بات کو بڑھاوا دیا گیا ہے کہ کنسلٹیشن, کہ آپ بات چیت کر کے آن دا بیسس آف دا اسلامک ٹیچنگس, دین سے باہر جا کے نہیں, دین کے اندر سے ہی دا قرآن پاک, ہولی قرآن کی ٹیچنگس لے کے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سننا لے کے, ان سے آپ اپنی کوئی بھی ایسی پرابلم ہے جس کا حل نہیں نکل رہا, اس کا حل آپ نکال سکتے ہو ان چیزوں کو نظر میں رکھ کے, ان کی روشنی میں. سو یس, اسلام says to discuss the problems and then find the solutions which have not been clearly stated anywhere. Otherwise ہر زندگی کی جو واک آف لائف ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہر چیز کو دا ہولی قرآن اینڈ دا سنہ کورس. اب جب اسلام ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے تو اٹ اسٹرینتھنز روٹس آف ٹالرنس, جسٹس اینڈ ڈیموکریسی. اسلام اس بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ برداشت ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے. وائی؟ کیونکہ جب برداشت نہیں ہوگی تو وہی بہت سارے جھگڑوں کی, بہت ساری لڑائیوں کی روٹ کاز بنتی ہے. کسی نے کوئی بات کی, آپ سے برداشت نہیں ہوئی, پہلے بات بڑھی, پہلے جھگڑے میں بدلی, پھر مار پیٹ پہ بدل گئی, پھر کوئی نہ کوئی ایسا افیکٹ ہو گیا which was undesirable. So yes, tolerance is an important factor which is supported and which is enforced by Islam. Justice, انصاف, جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا, ہر ایک کے حقوق پورے نہیں کیے جائیں گے. دیکھیں, جب تک انسان اپنے فرض پورے نہیں کرتا, جب تک دوسروں کے حقوق پورے نہیں کرتا, تب تک وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ اس کے بھی حقوق پورے کیے جائیں. سو ایز این انڈیویجول, کیپنگ ان دا لائٹ آف اسلام, وی شوڈ آل بی ویری ٹالرنٹ. ہمیں بہت جسٹ طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. جو ہم کسی اور سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ہمیں پہلے اس کے لیے کرنا چاہیے. اینڈ ڈیموکریسی, اپنی بات کہنے کی آزادی. سو دیز ور دا تھنگز وچ آر دا روٹس which our religion supports. Muslims of subcontinent spoke many languages. Their cultures, traditions, races and social environment was different. اب جب میں بات کر رہی ہوں کہ اسلام آیا سب کانٹیننٹ میں, جب آیا تو اس وقت مسلمان
بر صغیر کے ڈفرینٹ خطوں میں رہتے تھے, وہاں پہ ڈفرینٹ طرح کی زبانیں بولی جاتی تھیں, دہلوی ہو گئی, ہندکو ہو گئی, no matter what they were different languages they spoke, کیونکہ language is a way of to communicate with each other. Their cultures, traditions and races, social environment, ہر ایک چیز ڈفرینٹ تھی. جو وہ ٹریڈیشنز, جو رسومات وہ کرتے تھے, اس کے بعد جس جگہ پہ رہتے تھے, they were all different. And the only thing which united them, جس نے ان کو اکٹھا کیا, that was Islam. Islam united them all as one nation. اور اسلام نے مسلمانوں کو جو بر صغیر میں ڈفرینٹ جگہوں پہ پھیلے ہوئے تھے ان کو اکٹھا کر کے, یونائٹ کر کے ایک قوم بنایا. اور جب وہ ایک قوم کے طور پہ ابھر کے سامنے آئی, صرف تبھی پاکستان ایگزسٹنس میں آیا. بیکاز کوئی بھی چیز اچیو کرنے کے لیے, کوئی بھی نظریہ بنانے کے لیے, اپنانے کے لیے, اس میں ایک آبجیکٹیو رکھنے کے لیے آپ کو اکٹھا ہونا بڑا ضروری ہے. یونٹی از دا پاور, اٹس دا اسٹرینتھ. ناؤ فریڈم ان اسلام. جب بر صغیر میں یہ سب کچھ ہوا, مسلمان ایک قوم کے طور پہ سامنے ابھر کے سامنے آئے, جس میں بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز, بہت سارے مسلم ریفارمرز, ان کا بہت امپورٹنٹ کردار تھا. جب انہوں نے اکٹھا کر کے آواز اٹھائی, صرف تبھی دس لیڈ ٹو دا فارمیشن آف پاکستان تھرو اے ہیوج اسٹرگل. لیکن فائنلی مسلمز ور ایبل ٹو گیٹ اے سیپریٹ ہوم لینڈ فرام ادر نیشنز ان دا نیم اور انڈر دا نیم آف پاکستان. آئیڈیالوجی, نظریے کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ 5 ہیں. وہ 5 ایلیمنٹس کیا ہیں؟ بلیف, pillars of Islam, rule of law, equality and brotherhood, justice and equity. Belief, توحید, اسلام, اللہ ایک ہے, ہم ایک کلمے کو فالو کرتے ہیں, and that is what was preached. So نظریے کا بیسک ریلیجن تھا, اور ریلیجن کا بیسک یہ ہے. Then pillars of Islam, اسلام کے جو pillars ہیں, talk about نماز, talk about زکوٰۃ, talk about حج. So there are 5 pillars. Then rule of law, justice, جس کی بات ہم کرتے آ رہے ہیں, انصاف, کہ عدل و انصاف ہو. دین اکوالٹی اینڈ بردرہڈ, بھائی چارہ, برابری, کہ سب انسان برابر ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کو کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں کرنی چاہیے, اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بہیو کرنا چاہیے. دین جسٹس اینڈ اکویٹی, اگین انصاف. اب یہ جو 5 ایلیمنٹس ہیں, ان ایلیمنٹس پہ آپ لوگوں نے کرنی ہے ایک ریسرچ ٹاسک میرے کے لیے. ناؤ واٹ یو ہیو ٹو ڈو, یو ہیو ٹو ریسرچ آن دا آیات آف ہولی قرآن, ایسی آیات جو کہ سپورٹ کریں ان چیزوں کو کہ دین ہمارا جو ہے اس میں کیا بلیف ہے, توحید کیا ہے, 5 پلرز کیا ہیں. اینڈ دین دا سنہ آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی سے لیے گئی سنہ ہیں, ان کو آپ نے ان کو ریسرچ کرنا ہے. ریسرچ کر کے ان کو ترجمے کے ساتھ آپ نے ان 5 پوائنٹس کو الیبوریٹ کرنا ہے, ان کو تفصیل سے بیان کرنا ہے کہ ان کی امپورٹنس ایک نظریہ بنانے میں کیا ہے. اینڈ ریممبر, یو کین ناٹ چینج دا آیت نمبر, دا ریفرنس, اینڈ ریفرنسنگ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اوتھینٹسٹی ریفرنسنگ سے آتی ہے. اب بات کرتے ہیں ٹو نیشن تھیوری کی, کہ جہاں ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ ٹو نیشن تھیوری سر سید احمد خان نے دی, اس کو بڑھاوا کس نے دیا, پھر اس کو سپورٹ کس نے کیا. ناؤ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دا ایوولوشن ان اوریجن آف دا ٹو نیشن تھیوری, کہ یہ کب اور کیسے اسٹارٹ ہوئی. کب اور کیسے اسٹارٹ کا مطلب, جب سب کانٹیننٹ میں مسلمان آئے وہیں سے یہ اسٹارٹ ہوئی, بیکاز دا اسٹارٹ آف دا مسلمز اینڈ دا اسٹارٹ آف دا اسلام ان دا سب کانٹیننٹ meant a separate nation. So Pakistan was founded on the basis of two nation theory. اس کی جو origin ہے, it dates back to 712 AD. 712 AD میں محمد بن قاسم وہ آیا بر صغیر میں, اس نے ڈیفیٹ کیا راجہ داہر آف سندھ کو, اور سندھ کو کونکر کر لیا, قبضہ کر لیا. اب جب محمد بن قاسم آیا تو اس کے ساتھ the Arabs came for preaching Islam and settled there. محمد بن قاسم جب آیا تو اس کے ساتھ بہت سارے عربی آئے, انہوں نے اسلام کو پھیلانا شروع کیا, اور وہ وہیں سندھ میں اور ملتان میں سیٹل ڈاؤن کر گئے. اب محمد بن قاسم بیکاز ہی یوز ٹو فالو اسلام, وہ ایک بہت بڑی ڈائٹی, ایک بہت بڑی ایسی فگر بن گیا جس کو لوگوں نے فالو کرنا شروع کر دیا اور اس سے امپریس ہونا شروع کر دیا. وین دیٹ ہیپنڈ, جو لوگ پریچرز بن کے آئے تھے, جو عربی آئے تھے, دے شوڈ پاتھ آف توحید اینڈ پیپل انٹرڈ فولڈ آف اسلام. انہوں نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا, یہ بتایا کہ توحید اسلام کیا ہے, اور لوگوں نے ان لوگوں سے امپریس ہو کے, افیکٹ ہو کے اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہونا شروع کر دیا. سو دس واز دا بگننگ. ناؤ دین کیم دا غزنوید پیریڈ. یہ وہ پیریڈ تھا where Muslims were still there, and it started from 1003 to 1206 AD. اس پیریڈ میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ پرشین لینگویج واز انٹروڈیوسڈ ان دا سب کانٹیننٹ. جب فارسی انٹروڈیوس کر دی گئی تو اس نے اور روٹ اسٹرانگ کر دیے مسلمانوں کے بر صغیر میں.
Then came the era of the Delhi Sultanate, because Delhi Sultanate جو ہے وہ قطب ایبک نے بنائی and it started in 1206. So Qutbuddin Aibak founded the Delhi Sultanate in 1206. اس کے بعد there were different dynasties in the Delhi Sultanate. ان dynasties کے ایک کے بعد ایک until 1526. 1526 میں Delhi Sultanate ended because it was the start of the glorious Mughal Empire. So 1526 سے 1857 تک, from 1526 to 1857 AD, Zahiruddin Babur, he was the one who founded the Mughal Empire in the subcontinent. So yes, as you can see, Islam has its roots dated centuries back in the subcontinent. تو جب آپ ایک معاشرے کا, ایک جگہ کا اتنے سالوں سے, اتنی سینچریز سے حصہ ہو, so how can this not lead to an ideology of a separate nation? So yes, this is how Islam came, conquered, spread in the subcontinent. But however, unfortunately, 1857 mein, because of the War of Independence and because of the fall of the Mughal Empire, the Britishers were able to conquer. And from there on started the darkest period of the Muslim history, where the Britishers oppressed and suppressed Muslims in every walk of life, and there was no one to show them the right path. And then there is the part where walked in the Muslim reformers, جنہوں نے دوبارہ سے مسلمانوں کی uplift کے لیے کام کیا. Finally, in 1947, Pakistan came into being. So approximately after 100 years, the Muslims got a separate homeland. So here we end this lecture, اور اب ہم next lecture میں discuss کریں گے the people who were behind the two nation theory. تب تک کے لیے اللہ حافظ.